جاتا ہے جنات اور انسانوں کا تعلق بہت پرانا ہے اور کچھ ان میں سے پازیٹیو اسپرٹس ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ پاک نے ہر مخلوق کو اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ اس کا معنی ہے اسیب زدہ جگہوں کو، اور کچھ جو ہیں بلیک میجک یعنی کالے جادو کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نظر کو مانتے ہیں۔ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو جنات، جن اور شیطان کی دنیا ہے۔ بچپن میں ہمیں ڈرونی کہانی سننے اور سنانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ان کہانی میں ہم کبھی کسی بھوتیا گاؤں یا کسی چڑیل کی کہانی اور خاص طور پر تو قبرستان کی کہانیاں ضرور سناتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی کچھ ایسی پراسرار جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں آپ اکیلے نہیں جا سکیں گے اور جہاں جو بھی گیا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ نمبر 1 پر آتی ہے کراچی کی دالمیا روڈ۔ دالمیا روڈ کو شارع فیصل بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کی یہ روڈ جو ہے سارا دن مصروف رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے تو یہ روڈ ایک اندھیری کہانی سناتی ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے اس روڈ پر رات کو ایک عورت جس سے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے اسے دیکھا ہے۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ ایک رات اس کا گزر اس شاہراہ سے ہوا تو اس کا گاڑی کا ٹائر جو ہے قبرستان کے پاس ہی جا کر پنچر ہو گیا اور اس کی نظریں خوبصورت دلہن پہ پڑی۔ اسے بڑا عجیب لگا، لیکن اس نے سوچا شاید وہ منظر ہے۔ جب اس نے اس کو غور سے دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت سے بدنام ہو گئی۔ اس شخص نے بڑی تیز رفتار سے گاڑی چلائی۔ وہ خوبصورت دلہن تیز رفتار سے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ تیز رفتار کی وجہ سے اس کی گاڑی درخت سے جا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اور بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر ایک دلہن ہے جو ان سے مدد مانگتی ہے اور پھر اس کی صورت اور رفتار بدل جاتی ہے۔ جیسے ہر واقعے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ روڈ تعمیر ہو رہا تھا تو ایک زخمی دلہن تھی جو سب سے مدد مانگتی ہے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور اسے روڈ پر ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہی زخمی دلہن تھی۔ کراچی میں موجود یہ موہاٹا پیلس ایک میوزیم بن چکا ہے۔ یہ پیلس جو ہے مغلیہ دور میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کی تعمیر جو ہے ایک تاجر نے اپنی فیملی کی رہائش کے لیے کی تھی۔ اس میں محترمہ فاطمہ جناح نے بھی کچھ عرصہ گزارا۔ اب اس پیلس کو جنات گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں میں کام کرنے والے گارڈز کا کہنا ہے کہ یہاں سے چیزیں خود بخود ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں۔ یہی نہیں، یہاں کی لائٹیں بھی خود بخود جلتی اور بجھتی ہیں۔ یہاں کام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر اور مخلوقات رہتی ہیں، البتہ وہ نقصان تو نہیں پہنچاتے، لیکن یہاں کی چیزیں ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہیں۔ یہ خوبصورت پہاڑ کوئٹہ ڈسٹرکٹ بلوچستان میں واقع ہے۔ سلطان کا مطلب ہے 40 تاجر۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں 40 بچوں کی روحیں گھومتی ہیں جن کی آوازیں اس پہاڑ پہ جانے والوں لوگوں کو سنائی دیتی ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تو ان کی آوازیں جو ہے نیچے رہنے والوں تک آتی ہیں۔ واقعہ کچھ ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر میاں بیوی رہتے تھے جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور کچھ سالوں کی دعاؤں کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر اس پہاڑ پر ایک بزرگ رہتے تھے اور وہ دونوں ان کے پاس دعا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ایک نہیں بلکہ 40 بچے ہو گئے۔ یہ لوگ خوش تو بے حد تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنی غریبی کی وجہ سے
ان بچوں کو پال نہ سکے۔ پھر اس جوڑے نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے 39 کو پہاڑ پر چھوڑ کر ایک بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد ماں کو اپنے بچوں کی یاد آئی تو وہ اس پہاڑ پر آ گئی اور اپنے بچوں کو دیکھنے لگی تو وہ انتہائی حیرت میں تھی کہ اس کے وہ 39 بچے زندہ تھے اور وہ خوشی خوشی کھیل رہے تھے۔ یہ عورت خوشی خوشی اپنے شوہر کو یہ بتانے کے لیے آئی اور اپنے 40ویں بچے کو وہیں پہاڑ پر چھوڑ کر آ گئی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر گئے تو انہیں سب بچے غائب ہو چکے تھے۔ تب سے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میاں بیوی نے ہی اپنے بچوں کو قتل کیا تھا، اسی وجہ سے ان بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ فورٹ یہ لاہور کی قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے۔ فورٹ کئی دہائیوں سے سنسان ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے کچھ مزدوروں کا کہنا ہے کہ اس فورٹ میں آج بھی کئی سو سال حکومت کرنے والی ملکہ آج بھی آباد ہے۔ جو کوئی اس فورٹ میں زیادہ ٹائم رکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس فورٹ سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 39 کے PECHS کراچی یہ گھر کافی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں اس گھر سے کافی واقفیت رکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 3 بجے کے بعد رات کے ایک سفید لباس میں ملبوس ایک عورت گھومتی ہے اور گھر کی لائٹ اکثر اوقات خود بخود جلتی اور بجھتی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے، لیکن کچھ سالوں سے یہ گھر بند اور ویران پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور اس کا ریپ اسی گھر میں ہوا تھا اور یہیں اسے قتل کر یہیں دفنا دیا گیا، اور سوسائٹی نے اس گھر کو رینٹ پہ دینے اور بیچنے سے منع کر دیا ہے۔ شمشان گھاٹ یہ شمشان گھاٹ حیدرآباد میں موجود ہے اور اس کو بنے ہوئے 200 سال ہو چکے ہیں۔ 200 سال سے یہاں پر ہندو اپنے اپنوں کو آگ لگانے آتے ہیں۔ اس کی باؤنڈری کی دیواریں بھی تقریباً 5 سال پہلے بنائی تھی۔ جب مزدور یہ دیواریں بنا رہے تھے تو ان کو ایک اونچی آواز چیخ آئی، جس کے بعد مزدور یہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بعد میں اس کی دیواروں کے تکمیل مختلف مراحل میں ہوئی۔ اس کے بعد سے یہاں جنات نظر آنے لگے۔ بہت سے واقعات یہاں پہ پیش آ چکے ہیں۔ اس شمشان گھاٹ میں کچھ گارڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر یہاں چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے۔ جب وہ ان بچوں کے قریب جاتے ہیں تو وہ بچے ہوا میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے مشہور قصہ ایک نئی نویلی دلہن کا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت دلہن ہے اور اس کی سریلی آواز ہے جو کچھ گنگناتی رہتی ہے۔ یہ دلہن اکثر رات کے اندھیرے میں نظر آتی ہے۔ سب سے آخری میں چوپانڈی کا قبرستان یہ قبرستان تقریباً 600 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ قبرستان بھی پاکستان کی آسیب زدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو یہاں سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور یہاں اور بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو اس جگہ کو جنات کا ٹھکانہ بتاتے ہیں۔ لوگ یہاں وزٹ تو کرتے ہیں لیکن کسی کی جرات نہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد یہاں آ جائے۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے یہاں پر کالے جادو کے بھی واقعات ہوئے۔ جس طرح
انسانوں کی بات کہیں ہوتی ہے تو وہ ضرور سنتے ہیں، اسی طرح جناتوں کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ بھی ضرور سنتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہارر ایکسپیرینس ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب